اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کے قریبی رفقا جو ہیں انہوں نے جناب مشورہ دیا ہے کہ نہ کھیڑیں گے تو نہ کھیڑن دیاں گے۔ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر صرف میاں صاحب گھر نہیں جائیں گے، صرف حکومت گھر نہیں جائے گی، سب لوگ ہی جائیں گے۔ اس میں سب سیاستدان جن میں عمران خان بھی شامل ہے وہ بھی گھر جائیں تاکہ ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ اگر یہ سچویشن اور اس مشورے پہ اگر کام کیا جائے تو پھر سچویشن کیا بن سکتی ہے؟ آن دا ادر ہینڈ پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے سر جوڑ لیے ہیں جناب، اور سر جوڑ کے وہ ایک بڑا گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ سوچ یہ ہے جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں۔ اسمبلیوں سے استعفے اگر پی ٹی آئی دیتی ہے، کیونکہ اس وقت صرف وہاں پہ برین سٹارمنگ سیشن چل رہا ہے پی ٹی آئی والوں کا، اور اس میں بڑے گنے چنے لوگ ہیں، ان میں شیخ رشید صاحب کی بھی رائے شامل ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں جناب کہ استعفے دے دیو، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی جناب، کچھ لوگ اس وقت حمایت میں ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے پی ٹی آئی دے دے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر استعفے دے دیے تو سچویشن کیا ہوگی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اسی چکر میں ہے جناب کہ استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، لیکن ابھی تک حتمی رائے پہ جماعت اسلامی نہیں پہنچ سکی۔ پیپلز پارٹی کی جب بات کی جائے تو وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی والے ریلیکٹنٹ ہیں کہ جناب استعفے نہیں دینے چاہیے، اور استعفے اگر دیے جائیں، پیپلز پارٹی والوں کو کہنا یہ ہے، قریبی ذرائع جو ہے جو کہ آصف زرداری صاحب کے قریبی ذرائع ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر استعفے دیے جائیں تو سب متفقہ طور پہ دیں، یہ نہیں کہ دو دو چار چار کی ٹولیوں میں دیں، یا صرف پی ٹی آئی والے الگ دیں اور جماعت اسلامی والے اگر اس فیصلے پہ آ جاتے ہیں جناب کہ جناب استعفے دینے ہی ہیں تو وہ دیں، لیکن اگر دینے ہیں پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں سارے مل کے دے دیو، اس طرح ٹولیوں میں مت دی جائے۔ لیکن اس کے لیے ابھی پیپلز پارٹی ایز سچ تیار نہیں ہے۔ اب اگر یہ استعفوں کی بات کی جائے اور اگر استعفے پی ٹی آئی والے دے دیتے ہیں، اگر دے دیتے ہیں، جو کہ اس وقت اس میں 50-50 کی رائے شامل ہے، اگر استعفے دیے جاتے ہیں تو پھر کیا پی ٹی آئی کے استعفوں سے اسمبلیوں پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جب تک پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جو ہے سب مل کے اگر استعفے دیں تو پھر تو واقعی فرق پڑتا ہے، لیکن اگر صرف پی ٹی آئی اگر استعفے دے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں اور آج بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی براہ راست لائیو کالز لے سکوں، آپ کی رائے لے سکوں، آپ کے مشورے لے سکوں، کیونکہ میرے لیے آپ کی رائے، آپ کے مشورے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جہاں پہ تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ گیسٹ ہوتے ہیں بیچ میں اور بڑی لمبی ایک قطار ہوتی ہے کالز کی، سب کو اگر میں اکوموڈیٹ نہ کر سکوں تو پہلے سے معذرت خواہ ہوں گا میں، لیکن آپ کال ضرور کیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم کالز جو انٹرٹین کر سکوں۔ ظفر علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور ظفر علی شاہ صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنے گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف ساتھ ساتھ کراتا جاؤں گا۔ ظفر علی شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ اگر پی ٹی آئی والے، صرف پی ٹی آئی والے استعفے اگر دے دیتے ہیں اور باقی جماعتیں جو ہے جو اپوزیشن میں یا اپوز کر رہی ہیں اس وقت گورنمنٹ کو، وہ نہیں دیتی استعفے، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا حکومت کی صحت پہ یا کسی اور کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ رانا صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا، اور بڑی آپ ڈیپتھ میں جا کر آپ کو یہ لائے ہیں خبر، لیکن میں یہاں پر آپ کی اطلاع کے لیے اور سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی والے پہلے ہی استعفے دے چکے ہیں۔ اچھا، یہ اگر اب وہ سوچ رہے ہیں تو یہ ان کی سیکنڈ تھاٹ ہے، کوئی ایک یہ آلریڈی میری سمجھ کے مطابق جو غلط ہوگی تب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی، کیونکہ یہ کوشچن سپریم کورٹ کے ڈیسک پر پڑا ہوا ہے کہ آیا استعفیٰ دینے کے بعد دوبارہ بندہ اندر اسمبلی میں ممبر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا پی ٹی آئی والے اور این کیو ایم والے اس وقت اگر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں، یہ میرا اوپینین ہے، اور یہ کوشچن کانسٹیٹیوشنل کوشچن کورٹ کے سامنے ہے۔ مطلب ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب وہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے اپنا نقطہ نگاہ تو بتا دیا کہ میری نظر میں تو وہ پہلے ہی فارغ ہیں، پہلے ہی غلط بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اسپیکر صاحب کی اور میری اپنی جماعت کی حکومت ہے جو ان کی حکمت عملی سے یہ دوبارہ اندر داخل ہوئے ہیں، اور کچھ پیپل پارٹی کی بھی، کچھ نہیں بلکہ پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، یہ دونوں
اکٹھے ہیں اس ایشو پر کہ لے آئیں جی اپنا پی ٹی آئی والے کے، ان کے بھی استعفے نہیں ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی والے خود چیختے رہ گئے جی ہم نے استعفے دے دیے ہیں، اور استعفے بھی انہوں نے کہیں جنگل میں نہیں دیے، نہ کراچی دیے، نہ کسی اور شہر میں دیے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر دیے ہیں، مطلب ٹھیک جو پوری دنیا جانتی ہے اور پورا ملک جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جی جی شاہ جی، قانونی طور پہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس وقت عدالت کے سامنے پڑے ہوئے استعفے اور قانونی حیثیت کیا ہوگی اس میں، آپ ایک بہت مایہ ناز قسم کے لائر بھی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استعفوں پہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے عدالت کی طرف سے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہ تو میں پریڈکٹ تو نہیں کر، ٹھیک ہے، میں ویسے یہ قانونی طور پہ قانونی طور پر تو میں اسی لیے تو گیا ہوں ان کے سامنے کہ جناب بتائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں قانونی یا آئینی حیثیت کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب پارلیمنٹ کے اراکین یا پارلیمنٹ کا رکن استعفیٰ دے دیتا ہے مطلب، اور بار بار اس کو دہراتا رہتا ہے 126 ڈیز ہم نے استعفے دے دیے، ہم نے استعفے دے دیے، چونکہ آئین جو ہے پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کوئی اگر استعفیٰ دے دیتا ہے تو دیر اینڈ دین وہ فرق ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ممبر کہے یا اس کو کوئی بھی اور ممبر کہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ حکمت عملی کیا تھی میں آج تک نہیں سمجھ سکا اپنی جماعت کی حکمت عملی، اب جب کہ یعنی اس وقت جب کہ ایک پراپر کانسٹیٹیوشنل ایک ٹائم تھا اور ایک بالکل کریکٹ پراپوزیشن تھی، اس وقت تو نہ ہماری حکومت نے نہ اس نے سپیکر صاحب نے اس وقت کوئی فیصلہ کیا۔ اب ان کے ریفرنس جو ہے پتہ نہیں ان میں جان ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، تو چونکہ میں نے پڑھے نہیں ہیں، تو اب بھیجے جا رہے ہیں، یعنی جو صحیح تھے وہ رکھ لیے گئے اور اب جو غلط ہے یہ صحیح مجھے نہیں پتا، اب بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کا جو کوشچن تھا، جو اصل پولیٹیکل کوشچن ہے آپ کا کہ اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی، اس کے بعد بڑی سمپل جی بات ہے رانا صاحب کہ اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ سوچ رہی ہیں جماعتیں کٹھے دیں، سارے دیں، کولیکٹیولی دیں، ساری جو اختلاف دیں یا اکا دکا پارٹی دیں، تو ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جب وہ ریزائن دے دیں گے، بھائی جو میں پہلے والی پراپوزیشن بتا رہا ہوں، تو وہ جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہی فارغ ہے۔ وہ تو میں نے بتا دی، اس لیے میں نے پہلے بتایا جو کچھ سامعین کو پتا ہے میرے موقف کا، ٹھیک ہے کہ میرا موقف کیا ہے، میری پارٹی کو پتا ہے، ساری پارٹی کو پتا ہے، علی صاحب کو پتا ہے، علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جی، علی محمد خان صاحب نے تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی ذرا شامل گفتگو ہو جائے گا جی۔ علی صاحب پھنس گئے تھے ٹریفک میں جی، اچھا علی صاحب ابھی تو ریفرنسوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹریفک میں سے کوئی بات نہیں پتہ نکل آتا ہے۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے پھر موقع دیا، اور رانا مبشر صاحب کا پروگرام کم از کم یہ ایک ہوتا ہے کہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ٹینشن اتنی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں۔ ریفرنسز کا وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ، عجیب سا رانا صاحب، عجیب سا ہمیں لگا کہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، میں ریفرنسز کی طرف ہم چلتے ہیں، کیونکہ پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ ہمیں جوائن کیا، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی والے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم استعفے دے دیں، اور شیخ رشید صاحب بھی اس میں انڈورس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، ان کی بھی رائے شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں جی استعفے دے دیو، ٹھیک ہے۔ شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے تو پی ٹی آئی والے پہلے ہی دے چکے ہوئے، پلس ایم کیو ایم والے بھی، پلس ایم کیو ایم والے بھی، تو اب استعفے کس چیز کے؟ دیکھیں استعفوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ابھی ڈسکشن میں ہے یا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک بہت بڑا فورم ہے، ایک وقت میں ہم نے دیے جو قبول نہیں ہوئے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے جس کو فی الحال ابھی ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاناما لیکس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ایسے اور بھی ہیں جو آپ نے حکومت کو، ہمیں اس پہ کوشچن کرنا چاہیے کہ قوم اور اللہ ہم سے پھر پوچھے گا اس کا کہ حکومت جس طریقے سے اس ملک کو چلا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل لوگ جو کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ بیٹھے بھی ہیں، یہ بھی بڑا عجیب سا فیل کرتے ہیں جیسے یہ گورنمنٹ رن ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ایشو یہ ہے کہ استعفیٰ ہمیشہ اپوزیشن کے ہاتھ میں رہتا ہے، لیکن وہ آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، جو جنہوں نے پہلے ایک دفعہ دیا تھا وہ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ریفرنسز کا تعلق ہے رانا صاحب، نہیں لیکن مجھے بڑا ایک منٹ میں اس پہ ذرا اپنی رائے دے دوں، ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ، مجھے بڑا آج عجیب لگا، آپ تو استعفے آلریڈی دے چکے ہیں، اب کس چیز کے استعفے؟ دیکھیں اس پہ تو میں ان سے اگری اس لیے نہیں کرتا
کہ وہ ظاہر استحقاق تھا اس وقت انہوں نے آگے نہیں بھیجے. وہ ان کا ایک رائٹ تھا جو ہم نے استعفے جب دیے تھے تو اسپیکر صاحب نے وہ اس کو مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کے پاس رائٹ تھا, آئین اس کو اجازت دیتا تھا کہ کیا وہ اس کو آگے بھیجیں یا نہ بھیجیں. لیکن جہاں تک ریفرنسز کا تعلق ہے, دیکھیں ریفرنسز دونوں بڑے لیڈران کے خلاف آئے, جناب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اور جناب عمران خان صاحب کے خلاف بھی. اب دونوں کو اگر آپ وہ کہتے ہیں نا لا میں جکسٹا پوزیشن میں رکھیں, ایک طرف ایک ایسی قداور شخصیت ہیں جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک دن بھی گورنمنٹ آفس ہولڈر ابھی تک ایک دن بھی نہیں رہے. حالانکہ عمران خان آپ کو پیدائش سے پہلے کی بات ہے, 71 سے وہ میڈیا میں ہیں, 71 سے وہ سٹار ہیں, لیکن آج تک جھنڈے کی گاڑی ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان پہ کوسچن اس طرح نہیں اٹھ سکتا. آپ نے لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دی ہے, سال بھی بتا دیا. مطلب 71 میں وہ اس میں ان کی کھچائی ہوگی. خان صاحب کہیں گے تو آپ کو کس نے گائیڈ دیا, میری عمریں بتا دیں. تو نواں کٹا کھول دیتا ہے. 71 میں خان صاحب نے کرکٹ جوائن کی تھی نا, یو مسٹ بی ریمبرنگ اٹ, جب انہوں نے فرسٹ ٹائم انگلینڈ میں جا کے انہوں نے ڈیبیو کیا, تو وہ تو ہماری یادداشت سے پہلے کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 سال سے بندہ پبلک لائٹ میں ہے, لائم لائٹ میں, لیکن بندے نے ایک دن پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرا کرو احتساب. دوسری طرف میاں صاحب جیسی قداور شخصیت ہے, میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ ملک پاکستان جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی ہے, بڑا ملک ہے, اسلامک پاور ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اس کے 3 بار وزیر اعظم بننا رانا صاحب یہ بہت بڑی عزت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں, احتساب اگر ہو, ایک منٹ ریفرنسز کی بات پوری کروں, تو کس کا پہلے ہو, کیا جس نے 3 بار وزیر اعظم ہی بھگتائی ہے, یا وہ جس نے ایک دن جھنڈے والی گاڑی بھی اس کو ابھی تک نہیں ملی؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے میاں صاحب کا روک لیا اور خان صاحب کا بھیج دیا اسپیکر صاحب. تو آپ کا تو بڑا ہمارے ذہن میں آج بھی میں ان کی عزت اور محبت ہے, ان سے ہمیں رسپیکٹ ہے اپنا جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں, لیکن آپ نے عجیب ہی کام کر دیا. آپ کے پرانے دوست ہیں نا, عجیب ہی کام کر دیا. چلے دونوں بھیج دیتے یا دونوں ریجیکٹ کر دیں, دونوں بھیج دیں. ٹھیک, میں ایک کال لے لوں اور پھر میں دوبارہ اسی پہ آؤں گا علی صاحب. لیکن شاہ جی نے بڑا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا آج. ایک بلال صاحب ہے, ڈاکٹر بلال صاحب ہمارے ساتھ کالر. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. السلام علیکم جی, سب کچھ حضور. آپ نے جو ایک کویسچن ریز کیا, جو سر آپ نے ایک کویسچن ریز کیا کہ کیا پی ٹی آئی کے استعفوں سے کچھ فرق پڑتا ہے نون لیگ کو, یا گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے یا کہ نہیں پڑتا, تو بہت سیدھی سی بات ہے, اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ پہلے ہی ایکسیپٹ ہو جاتے. اور ان کو فرق اس لیے پڑتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسیکلی ایک فورس ہے, ایک قوت ہے. یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے, یہ عوام کو اکٹھا کر لیں گے, یہ موبلائز کر لیں گے. یہ نون لیگ جو ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ میں ہے, لیکن نمبرز کی بات ہے. ویسے میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے استعفوں سے کیا حکومت گر سکتی ہے؟ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے. سر میرا اس پہ ایک سیکنڈ کویسچن یہ, کیا حکومت موجود ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ بات کروں گا جی. ایک بریک لے لوں ڈاکٹر صاحب, اور یہ میں شاہ جی کو بولوں گا آپ کے سوال کا جواب دیں کہ کیا حکومت موجود بھی ہے یا نہیں. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے جی, ڈاکٹر بلال صاحب, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں. اس کا جواب میں چاہوں گا کہ مجھے جناب یہاں پہ ظفر علی شاہ صاحب دے دیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب سراج الحق صاحب نے بھی, اور وہ بھی دھرنا کرنے جا رہے ہیں. لیکن پہلے میں جواب لے لوں آپ سے, پھر میں سراج الحق صاحب کی طرف چلتا ہوں. شاہ جی. ڈاکٹر بلال صاحب کی خدمت میں عرض کروں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ڈاکٹر ہیں, اور ماشاءاللہ یہ کوشچن ہوتا رہتا ہے حکومت موجود ہے یا نہیں ہے. حکومت 1000% موجود ہے. اب کسی کو نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی, اور ان دنوں زیادہ چرچا ہے ہندوستان کی ریاست کی جو دہشت گردی ہے, اور وہ خاص کر مار رہے ہیں پیلٹ, مطلب جسے افیکٹ ہو رہی ہے نظر, مطلب اس کا بھی اثر ہم پر سیاسی طور پر پڑ رہا ہے پاکستان پر, چونکہ کشمیر کی ایک جدوجہد کے ساتھ ہیں ہم, مطلب سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر. تو اس میں بلال صاحب 100%, 1000% حکومت موجود ہے. اب کسی کو نظر آتی ہے, کسی کو نظر نہیں آتی. حکومت تو وہ ہے جو گج واج کے نظر آئے جی. گاج واج کے نظر آتی. اچھا, گاج واج کے نظر آتی. چلو میں ویسے آپ سے بھی پوچھوں گا علی صاحب, آپ سے بھی اس کا میں جواب لوں گا. سراج الحق صاحب سے پہلے پوچھ. سراج الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں, کیسے آپ؟ اللہ کا احسان ہے رانا صاحب. 8 تاریخ کو دھرنا ہے جی.
جی ہاں، انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو دھرنا ہے اسلام آباد میں. اچھا، یہ دھرنا 120 دن کا ہے یا 120 گھنٹوں کا ہے یا 1 گھنٹہ یا بیچ میں دیکھیں ظفر علی شاہ صاحب بول رہے ہیں، اب یہ شرارت کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں کہہ رہا تھا کتنے، تو کہہ رہے ہیں شاید 20 منٹ کا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ نہیں جماعت اسلامی کی یہ دھرنا جو ہے یہ حکومت کی بے حسی کے خلاف ہے. اچھا جی. اور یہ دھرنا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں میر قاسم علی کو پھانسی دی گئی، حکومت خاموش رہی. ٹھیک. مطیع الرحمان نظامی کو پھانسی کیا گیا، حکومت خاموش رہی. علی احسن مجاہد کو پھانسی دی گئی، حکومت خاموش رہی. جناب فضل قادر چودھری کو پھانسی دی گئی، یہ خاموش رہی. اور ہم نے ہر بار اس حکومت سے کہا ہے کہ ان کو اس لیے پھانسی نہیں دی گئی ہے کہ یہ جماعت اسلامی والے ہیں. انہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور پھانسی سے قبل ان تمام قائدین سے حکومت نے یہی کہا کہ اگر آپ رحم کی اپیل کریں. سب نے رحم کی اپیل کو مسترد کیا، اور پھانسی کے پندے پر پاکستان حکومت نے بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں گئی، نہ سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹایا، نہ اسلامی کانفرنس کا اجلاس بلایا، نہ کوئی اور اقدام ایسا کیا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حکومت ہے، موجود ہے، جاگ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے. حال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب سے لے کر جناب وزیر اعظم صاحب تک سب سے ہم نے بات کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے چائنا سے بات کی، قطر سے بات کی، ترکی سے بات کی، ہم نے ایران والوں سے بات کی، سعودی عرب والوں سے بات کی. سب نے مجھے کہا کہ جہاں مودی سست ہوتا ہے وہاں گواہ کیسے چست ہو سکتا ہے. اس لیے نہ پاناما لیکس پہ کمیشن بناتی ہے، نہ احتساب کا کوئی نظام یہ حکومت بناتی ہے، نہ کوئی اور ایسا کام. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کی ترجمانی کے لیے اور قوم کی آواز کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ان کی ایوانوں کے قریب آ کر، ان کے کانوں کے قریب جا کر نعرے لگائیں، بات کر لیں، قومی ایشوز اٹھا لیں، اور ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ وتیرہ کیوں اختیار کیا، کیوں آپ قوم کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے، اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور قوم جل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف یہ ایک میرا چھوٹا سا پھر دوبارہ وہی سوال میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہوگا یا اٹ ول پرولونگ؟ جی یہ آئندہ کیا ہم کریں گے اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی ہم 8 ستمبر کو دھرنے کے دوران کریں گے. اچھا، تو ایک اور چیز بھی بتا دیں پھر میں ذرا شاہ جی سے. آپ کہہ رہے ہیں نا جو ساری حکومت خاموش رہی، اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لوگ پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، اور یہاں پہ حکومت خاموش تماشائی بنی رہی. اب وہ میں جواب شاہ جی سے لوں گا، اور ان پٹ میں چاہوں گا کہ علی محمد بھی دے اس پہ. لیکن یہ آپ کو استعفے شیفے بھی دینے چاہتے ہیں، دیں گے یا نہیں جی جماعت اسلامی والے اسمبلی سے؟ جی ویسے ابتدا میں میرا موقف یہی تھا کہ مرکزی حکومت اور چاروں صوبائی حکومت اپنے تنیور پورے کرے، اس لیے کہ خیبر میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مخلوط حکومت ہے، سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں مسلم لیگ کی ہے، اور بلوچستان میں بھی ایک مخلوط حکومت ہے. میں چاہتا تھا کہ ٹینور پورے کرے، لیکن حکومت کی کارکردگی جو اس وقت سامنے آ رہی ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ خود حکومت اپنی اس ٹینور میں کمی کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور حکومت خود اپوزیشن جماعتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ چوک اور چوراہوں میں آ کر احتجاج بھی کرے، دھرنے بھی دے دے. تو حکومت پازیٹیو نہیں ہے. حکومت کی جو کارکردگی ہے معاشی لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، بے روزگاری کے خاتمے کے لحاظ سے وہ بہت ہی زیادہ مایوس کن ہے. اس لیے عوام کی ترجمانی تو کرنی ہے، اور عوام کی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی 4 بل پیش کیے ہیں احتساب کے لیے، ہم نے سینٹ میں بھی اپنا پروگرام پیش کیا ہے، لیکن چوک اور چوراہوں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس جمہوری حق کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا سراج صاحب. میں نے پوچھا کہ آپ نے کہا جی آپ چاہتے یہ تھے کہ حکومت جو ہے یا اسمبلیز جو ہے اپنا ٹائم پورا کریں، لیکن آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا مجھے کہ آپ لوگ استعفے دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا دیں گے. نہیں، ہم نے تو اپنی طرف سے خود استعفیٰ دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور نہ استعفیٰ دینا ہر مسئلے کا حل ہے.
ہم نے آئین کا راستہ، جمہوریت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں خود حکومت نے تمام راستے بند کیے ہیں، آنکھیں بند کیے ہیں اور کان بھی بند کیے ہیں، اور شاید احساس میں بھی کمی ہے ان کی. یہی وجہ ہے کہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. تو صرف یہ احتجاج رہے گا علی محمد صاحب، صرف احتجاج رہے گا اور جماعت اسلامی استعفوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ چاہتے یہ تھے. دو باتیں ہیں. جی پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلے پاکستان کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ کی جائے. کسی لیڈر کی خواہش پہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے علی صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جمہوری سسٹم چلے، لیکن اگر ہمارے پاس چارہ نہ ہو اور ہم نے استعفیٰ دینا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفوں سے کام نہیں بنے گا. پھر اگر ہم نے استعفے دینے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا، سندھ جہاں ہماری اپوزیشن کی جماعتوں کی حکومت ہے، پختونخوا جہاں اپوزیشن کی جماعتیں جو مرکز میں اپوزیشن میں ہیں، اور مرکز میں قومی اسمبلی میں بھی، ان تینوں سے پھر بیک وقت نکلا جائے کہ پھر حکومت مجبور ہو نیکسٹ الیکشن کروانے کے لیے. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، اس میں ایک جگہ پہ عوام ہے. جو ہے ارلی الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں علی صاحب، تو ارلی الیکشنز کس کو سوٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کرتے ہیں، حکومت کو کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارلی الیکشنز ہمیں تو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی جو آپ نے بائی الیکشن دیکھا ہے، ایک میں جو ہماری خاتون ممبر ماشاءاللہ بڑی ایجوکیٹڈ وہ کھڑی ہوئی، عائشہ جٹ. جی بالکل. وہاں پہ ہمارا جو پچھلا الیکشن تھا اس سے ہم نے کوئی 300 گنا زیادہ الحمدللہ ووٹ ہم نے گین کیا ہے. صوبائی حکومت میں ہم نے جو جیلم کا الیکشن لڑا ہے اس میں کچھ ہزار سے ہمارے ہیں، لیکن مت بھولیں کہ صوبائی حکومت میاں صاحب کی ہے، مرکزی ان کی ہے، اس کے باوجود ایسی فائٹ ملی ہے. میں سمجھتا ہوں جو تبدیلی کی ہوا ہوتی ہے وہ جنرل الیکشن میں چلتی ہے. ہر آدمی کو یہ پتا ہو کہ میرے ووٹ سے حکومت بنے گی. آج ان کو پتا ہے کہ میرے ووٹ سے عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا، پھر بھی انہوں نے 70-75 ہزار ووٹ داغ دیے ان پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اپنا رانا صاحب، میں کوئی اتنا سمجھ بوجھ والا سیاستدان نہیں ہوں، میری ابھی ابتدا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گاؤں میں یا میرے علاقے میں اگر 10 بھی بندے میرے خلاف نکل آتے ہیں، مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. آپ کے خلاف لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں میاں صاحب، آپ سوچئے، اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ سادہ سی ڈیمانڈ ہے کہ میاں صاحب احتساب کے لیے پیش ہو جائیں. اگر آپ نے غلط کام نہیں، جتنا پرولونگ کریں رانا صاحب، لوگوں کا یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے اگر کوئی غلط نہیں بھی کیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ایسی بات ہے شاید نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ایک بریک لے لوں، اس کے بعد تفصیلاً بات کروں گا شاہ جی سے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ظفر علی شاہ صاحب نے تو جناب ایک لفظ میں ساری حکومت کا مدعا بیان کر دیا. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا جی کوئی ایسے حالات ہی نہیں ہے، حکومت بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. جی شاہ جی. جی یہ ہمارا چونکہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے، مطلب اور پارلیمانی نظام ہے. مطلب ہم بذات خود بہت بڑی پارٹی ہیں جس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. مطلب یہ باقی جماعتیں بھول جاتی ہیں، یہ سارا ٹارگٹ اور فوکس رکھتی ہیں گورنمنٹیں تو 4-5 سال کے بعد آتی جاتی رہتی ہیں نا جی، یہ لکھا ہوا ہے آئین میں. مطلب ہے لیکن پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تو فار ایور رہتی ہے. مطلب جس طرح ایک عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ نیولی ہے، مطلب لیکن ٹھیک ہے، ان کی پارٹی ہے، وہ لیڈر ہے. پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ بہت بڑی پرانی پارٹی ہے، اور آج بھی اللہ کی مہربانی سے اس کی جڑیں جو ہیں عوام میں ہیں. اور آج بھی یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی. گورنمنٹ میں چھوٹی موٹی خامی ہو سکتی ہے. علی صاحب ڈس ایگری کر رہے ہیں. کریں گے، ضرور کر رہے ہیں، تو اسی لیے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں نا. وہ شرارت نہیں کر رہا، لیکن ویسے یہ بھی حقیقت ہے پرانی پارٹی ہے، لیکن ہر 10 سال بعد نئی مسلم لیگ بن جاتی ہے. یہی تو ہماری مضبوطی کی دلیل ہے کہ اگر ملک میں مارشل لا ہو بغیر مسلم لیگ کے نہیں چل سکتا، ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو بغیر مسلم لیگ کے نہیں چل سکتا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو پاکستان. وجہ اس کی علی صاحب میں یاد کرتا ہوں نا کہ وجہ اس کی کہ یہ اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، اور جس کا بھی علی صاحب کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. اگر پی ٹی آئی سے پولیٹیکل پارٹی تو پھر مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی ہے یا نہیں. پولیٹیکل پارٹی تھی 75 میں پیدا ہوئے تھے علی صاحب. اور پاکستان مسلم لیگ رانا صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، کیا میں بتاتا ہوں سر، جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ.
جس میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میرا دادا بھی آل انڈیا مسلم لیگر تھا. 1906 میں بنی. تو پھر بھی ان کو نہیں پتا کہ مسلم لیگ ہے. لیکن وہ دفن ہو گئی, اگر ان کے گھر بھی مسلم لیگ تھی. وہ دفن ہو گئی ایوب کے ہاتھ سے. نہیں, اللہ ایک معافی. کالر ہے میرے ساتھ میں ان سے ذرا. جی آپ نے کوئی اور سوال کیا تھا, یہ کرنا تھا, مجھے نہیں پتا, بیچ میں یہ آگئی پارٹی والی بات. آپ لے لیں کالر کو لے لیں. نہیں وہ کالر ڈراپ ہو گیا جی. وہ علی جو ہے نا بیچ میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ از اٹ اے پارٹی اور نو. وہ سرکاسٹکلی کہہ رہے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بہت ساری نظریں میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ہندوستان کروائی تو کشمیر میں کر رہا ہے. بات بتاؤں اور نظر ادھر میں آپ کو لوگوں ایک بات بتاؤں. آج میں اپنا رانا صاحب, شاہ صاحب تو استاد بھی ہیں, مطلب اتنی رسپیکٹ ہے ان کی, لیکن ایک سوال ہے. میں عمران خان کا ایک سپاہی ہوں اس جماعت کا, لیکن میں عمران خان کی جو کرسی ہے چیئرمین پی ٹی آئی, اس کو بھی اسپائر کر سکتا ہوں, میں اس کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں. کیا نون لیگ میں کوئی میاں صاحب کی کرسی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر وہ شریف خاندان میں نہیں ہے تو؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کس نے آپ کو کہا, کب کہاں کس جگہ پڑھا ہے آپ نے کہ کوئی نہیں کر سکتا؟ لاسٹ الیکشن ہے. نہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ انٹر پارٹی الیکشن. میں سمجھ رہا ہوں, مطلب ہے اب وہ جس دن کو پارٹی محسوس کرے گی یہ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک لاسٹ پریزیڈنٹ ہے. اب جو اس وقت پارٹی جا رہی ہے, ڈسکشن بڑی اچھی انٹلیکچوئل طرف. پاکستان کا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ساری آپ کی ڈیبیٹ رہ جائے گی. پاکستان کا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو اس کو رہنے دیں, اس کو رہنے دیں, المیہ کیا ہے؟ اس کو رہنے دیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے. مسلم لیگ ہے یا شاہ صاحب, اس کو اس لیے رہنے دیں کہ اس میں آپ سے سخت سوال ہوتے ہیں, احتساب کا سوال ہوتا ہے. اچھا میں دوسری بات کر رہا تھا. پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ بہترین ڈاکٹر پاکستان سے نکلتا, بہترین انجینئر, سول سرونٹ بہترین, آرمی کے پرسنل بہترین, آپ کو جہانگیر خان, آپ کو صادقین, آپ کو بہترین فلنتھراپسٹ. آپ کو اگر نہیں ملا تو فوج کے علاوہ کوئی ادارے نہیں ملے جو آپ نے بنائے. آپ نے سیاسی جماعتیں بنائی ہیں, لیکن وہ سیاسی جماعتیں ادارے نہیں ہیں, وہ شخصیات کے کلٹس ہیں. آپ نے ان سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں بنائے جہاں پہ میرے جیسا مڈل کلاس کا بندہ ایسپائر کر سکتا ہے کہ 10 سال بعد میں ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں. کیا ہے آج پاکستان میں یہ کلچر؟ میں گنہگار ہوں 5%, آپ گنہگار ہیں 75%, کیونکہ آپ نے اس سسٹم میں زیادہ وقت, آپ سے مطلب وہ جو ہم سے سینئرز ہیں جس نے 30-40 سال سیاست کی ہے. یار اس کو کھولو, یہ سیاسی جماعتوں کو کھولو, عوام پہ کھولو. کیوں بھائی ایک فیوڈل کا نالائق بچہ وہ انٹیریئر منسٹر یا فیڈرل منسٹر بنے, لیکن وہ سب کچھ تو اس کے بچے کریں. پھر مڈل کلاس, وہ جہاز تو اڑائے مڈل کلاس کے عام دکاندار کا بچہ, سی ایس ایس تو ٹاپ کرے, نہ کرے تو حکومت نہ کرے, کیونکہ ان کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں. دس از واٹ پی ٹی آئی از فار, ٹو چینج دس تھنگ. ہم میں کمزوریاں ہیں لیکن ہم لگے رہے, ہم آپ کے لیے دعا کو لگے رہے. نہیں سر, وہ کیا ہے, وہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ایک کال لے لوں جی. میں وحید صاحب ہیں جی. وحید صاحب السلام علیکم. جی وحید صاحب. رانا صاحب میں نے بات کرنی تھی. آج یہ شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. جی سر یہ پاکستان اسٹیل مل کے ملازم ہیں ہم, ہمیں یہ عید بھی آ گئی, ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی 5 مہینے سے. سر ذرا شاہ صاحب سے کہہ میری بات سننے ذرا. جی سنیں. میں سن رہا ہوں صاحب, تنخواہ تو ہنو مل رہے دے سن, لیکن گل میں ساری چھوڑ رہا تھوڑی. ہاں جی سر گل سن رہے تھی نا سر, ساگدار سے کہو آپ بھی سر, آپ کی بڑی مہربانی. ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے بھی ماشاءاللہ پوتے پوتیاں ہوں گے, وہ بھی عید کریں گے, ہمارے بچے بھی عید کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. جی شاہ جی, جی جائز بات ہے جی. 5 سال سے نہیں, 5 مہینے سے نہیں ملی. سوری نہیں, میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ آج خان صاحب بھی گئے ہیں جی وہاں پہ اپنا اس میرے پتہ ہے. میں آپ کے رانا صاحب ایک بات بتاؤں, رانا صاحب شاہ صاحب اجازت دیں. میرا ایک ورکر ہے میرے گاؤں کا, میرا کیا ورکر ہے, خان صاحب کا ورکر ہے, میرا تو بڑا بھائی ہے سجاد انور, اگر وہ سن بھی رہا ہے. اس نے مجھے ایک بات کی الیکشن سے پہلے, وہ جب میں کرتا تھا ہمیشہ ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے. وہ کہتا تھا عید کی رات میں ہاتھیان جو میرا گاؤں ہے, بازار میں اس لیے باہر نہیں جاتا کہ میں وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سفید پوش ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا بچے ساتھ اٹھائے ہوتے ہیں, جن کے پیروں پہ جوتے نہیں ہوتے, کسی سے مانگ نہیں سکتے, اس امید میں کہ آج کی رات کوئی مجھے کچھ دے دے کہ میں اپنے بچوں کو کل عید کے جوتے لے دوں. کہتا ہے وہ رات ویسے گزر جاتی ہے. ان کا سوچیں یار, 5 مہینے جس کی نہ دکان ہے
نہ بزنس ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کے پیچھے اس کے بچے 5 مہینے سے یار کیا کھا رہے ہیں. یہ ملک پاکستان ہے، یہ ان لوگوں کا دائی ہے، ان لوگوں کا وارث ہے یہ ملک جس کے استاد، جس کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے عمر سے پوچھا جائے گا. یہ انسان ہے یار، یہ سٹیل مل والے. اور میں شاہ صاحب کو دوش نہیں دے رہا، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن میں میاں صاحب سے میں کبھی ریکویسٹ اس طرح سے نہیں کرتا. میں ان سے بھیک مانگتا ہوں سٹیل مل کے لوگوں کے لیے کہ ان پہ رحم کریں، ان پہ رحم کریں. یہ کیا کھائیں گے؟ وہ پھر چوری نہیں کریں گے، وہ پھر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، نہیں ڈالتے یہ، لیکن آپ ان کو مجبور کر رہے ہو. یو پشنگ دیم ٹو دا ہلٹ. وہی صاحب آپ تو آپ مطمئن ہو گئے. لیکن آپ ان کو میں کہہ رہا ہوں اچھا. یہ کیا بات ہے؟ چلے وہ سن رہے ہیں جی، بالکل سن رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے چلے میں جی. اچھا یہ اب اگر میاں محمد نواز شریف صاحب، جیسے کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے بھی میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جناب آپ اپنی جگہ پہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں، کسی کے بھی پیچھے تھپکی دے دیں گے میاں صاحب تو وہ وزیر اعظم بنے گا. اور میاں صاحب کچھ عرصے کے لیے اسکرین سے 2-3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں گے اور تھوڑا آؤٹ آف سین بھی ہو جائیں گے. تو کل کو تو پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی جواز نہ ہوتا کہ سڑکوں پہ آتے، کل نہ جماعت اسلامی کے پاس کوئی جواز ہوتا، نہ کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی کے پاس یا ان کے ورکر کے پاس کوئی جواز ہوتا کہ باہر آتے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو مشورہ دیا گیا تھا میاں صاحب تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، کسی اور کو آگے رکھ لیں اور یہ ساری چیزیں فزل آؤٹ ہو جاتی، ایسا ہو سکتا تھا یا ایسا کرنا چاہیے تھا یا کیوں نہیں کیا؟ مشورے تو دینے والی بے شمار دنیا ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے یہ تو، لیکن یہ کوئی ضروری ہے کہ جناب مشورہ دینے والے کو مشورہ جو ہے قبول کیا جائے؟ اور کیوں کیا جائے؟ میری سن لینا، اور مشورہ کیوں قبول کیا جائے؟ مطلب لیکن اس سے ساری چیزیں فزل آؤٹ نہ ہو جاتی. بہت یہ ہوتی رہتی ہیں. میں ویسے بھی عموماً کہا کرتا ہوں کہ میاں صاحب تو جو ہے وہ تو مین آف کرائسس ہیں. وہ جب سے پالیٹکس آئے وہ انہوں نے کرائسس کو فیس کیا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے نا بات، یہ ہے بات. کیا چیز؟ کیا کرائسس فیس بھی کیے اور پیدا بھی بہت کیے ہیں. نہیں وہ تو وہ ظاہر ہے نا، اور جس میں سے آپ اور قادری صاحب 2 بہت بڑے کرائسس ہیں جو انہوں نے پیدا کیے ہیں. اچھے کام کریں، ہم نہیں آئیں گے. اصل بات رہ جائے گی نا. مطلب اچھا جی وہ آپ فرما رہے تھے نا کہ اپنا زرداری صاحب نے بھی یہ کہا. لیکن یہ اٹس اے پالیٹکس. میاں نواز شریف صاحب جو ہے پاپولر ووٹ جو ہے وہ بھی انجوائے کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کی پارٹی کو اور ان کے امیدواروں کو، اور اسمبلی کے اندر بھی وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، اوور ویلمنگ میجارٹی ہے ان کے ساتھ. اب ویسے ہی راہ گزرتے، میں آگے ایک دفعہ اس پہ کہہ چکا ہوں آپ کے ٹی وی ٹاک میں کہ پوچھ رہے ہیں یہ پاناما لیک جی کے جب کہ میاں نہیں علی صاحب میں سن رہا ہوں آپ رات والی آپ ساری رات تقریر کرتے رہے، لوگ سنتے رہے، تو آپ کی ابھی تسلی نہیں ہوئی. ابھی میں سن رہا ہوں. تو وہ یہ بات ہے کہ اس طریقے سے یہ نہیں کیے جاتے. اور مطالبہ کیا ہے ان کا؟ مطالبہ اسی طرح ہے، میں نے مثال دی تھی کہ ابھی باہر اگر آپ جائیں، باہر کوئی 4 آدمی کھڑے ہوں تو آپ کو پکڑ لیں، ادھر آئیں رانا صاحب یہ آپ نے کوٹ کہاں سے لیا ہے؟ اس دس وے یہ اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں جی آپ نے کوٹ کہاں سے لیا ہے. پوچھا جاتا ہے بھائی نہیں پوچھا جاتا اس طریقے سے، جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے وہ آپ کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو. میں بتاتا ہوں کیسے. نہیں آپ پوچھ لیتا ہوں نا، آپ بتا دینا نا. آپ وہ تو عمران خان صاحب تو نہیں بتا ٹائم ہی نہیں ہوگا میری باری میں. یہ ہے پالیٹکس. ایک شخص پاپولر ووٹ لے کے ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، تو آپ مشورے یہ دیتے ہیں جی کہ آپ ہٹ جائیں. کیوں ہٹ جائیں بھائی؟ اس طریقے سے تو ملک کا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر جائے. مطلب کوئی شخص بھی اگر جو ہے وہ اپنے اس آفس کے ساتھ انصاف نہ کر سکے. یو تھنک کہ پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر دے گا اگر میاں صاحب تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ؟ میاں صاحب کے جانے آنے سے نہیں، اس طریقے سے ہٹانے سے. اچھا بھائی کسی کی ہمت میاں صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے، جائیں کر لے. کیسے منع کیا؟ میں عرض کروں پہلی بات بات ہے کوئی کہ آپ علی کی بات سنیں جی. ویسے پچھلے 3 سال میں نے بے شمار شوز شاہ جی کے ساتھ کیے ہیں. ہمیشہ عجیب سی ایسی لائن لی تھی، مجھے فکر پڑتی تھی کہ وہ پھر سینٹ سے ہی باہر ہو گئے، وہ نیوٹرل لائن لے کے وہ حق کی بات کر کے. آج مجھے شاہ صاحب کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں. نہیں لیکن میں جو بات کر رہا تھا رانا صاحب وہ رہ جائے گی. شاہ جی نے کہا کوٹ
رانا صاحب میں آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گا آپ نے کالا کوٹ اور سفید اس میں خوبصورت رومال کیوں لگائی، کیونکہ آپ کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا وزارت کا نہیں، لیکن جس دن آپ نے وہ جھنڈا لیا میرا حق ہوگا. کیونکہ رانا صاحب عمر فاروق ان سے بڑے نہیں ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی 2 چادریں اور ہماری ایک ہیں. ہم پوچھیں گے اور ہم سے بھی پوچھا جائے، اور میں کہتا ہوں پرویز خٹک سے بھی پوچھو، میں کہتا ہوں ہمارے ہر وزیر سے پوچھو، میں کہتا ہوں پاکستان میں یہ کلچر ہو، ہم سے سوال کیے جائیں. علی محمد تم الیکشن سے پہلے جب آتے تھے تمہارے پاس کار تھی، آج جیپ ہے، پیسے کدھر سے آئے؟ میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جیپ کیسے لی، میں پھر بتاؤں گا کہ میرے پاس یہ کالی گھڑی ہے، میں نے یہ راڈو کیسے لی ہے جو میرے پاس کہاں سے آئی. I have to give answers. Same goes for Mia Nawaz Sharif. If he is the Prime Minister of Pakistan and You don't agree with he carries the legacy and he carries the legacy of Umar Farooq radhiyallahu anhu. اور جنا وہ جنا جس کو ڈیتھ بیڈ پہ جب زیارت میں کھلائی گئی ان کے پسند کا کھانا پوچھا کدھر سے آیا، انہوں نے کہا جی یہ اسٹیٹ اس سے ایکسچیکر سے، کہا چیک بک نکالی، انہوں نے کہا یہ لو چیک بک، میں اسٹیٹ ایکسچیکر سے اس طرح کے کھانے نہیں کھاؤں گا. کم از کم اگر عمر فاروق صلی رضی اللہ عنہ کو فالو نہیں کر سکتے محمد علی جناح کو تو فالو کریں. یہ ان کی حکومت کے پی کے میں جماعت اسلامی کی، ہمارا تو یہ وزیر بیچارہ پڑا ہوا ہے جیل میں. صاحب کی بات سمجھ لگتی ہے کیونکہ یہ کمبائنڈ حکومت ہے کلی ہے ان کی دونوں. تو اب یہ شاہ صاحب مذاق میں نہ اڑائیں، سوال سخت ہیں. نہیں آپ کو ابھی تک ڈیو ریسپیکٹ ٹو عمران خان صاحب، میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ لیڈر آف پاکستان ایک انجوائے کرتے ہیں ایک پبلک کے کانفیڈنس کو، جلسے کو، جلوس کو. یہ لیکن یہ سیاست کوئی اتنا بھی آسان مضمون نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس کو آپ لے رہے ہیں، مطلب اتنا آسان نہ لیں اس کو. مشکل بھی نہیں یہ مشکل تو پڑ گیا آپ کو، مشکل تو آپ کو پڑی. میں ایک کالر کو لے لوں جی، بڑی دیر سے ہولڈ کیا ہوا کریم صاحب نے. جی کریم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. ہلو بولیے کریم صاحب، وقت کم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب کی آج مسکراہٹ ماشاءاللہ قابل دید ہے. کیا خیال ہے؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج سے، آج بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آج. جی بولیے. جی بڑی گہری بات کر دی آپ نے، بولے. ہاں ماشاءاللہ آج آپ کی جو ہے نا مسکراہٹ ماشاءاللہ قابل دید ہے حضرت. جی جی بڑی مہربانی آپ شاہ کی. صاحب کی اور بات شاہ صاحب کو بھی ایک بات میں چاہتا ہوں میں ان سے کہ آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، کوئی اچھے کام کر جائیں. اچھا جی شاہ جی تو کہہ آپ رہے ہیں کو آپ کے دعائیں پاس، ملیں گی. کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان شاہ صاحب جی کو بھی آپ کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، کوئی اچھے کام کر جائے. کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ہم اچھے کام کر رہے ہیں. ہم سے مراد یا ان کا سوال جو ہے ہماری حکومت جی سے ہے. حکومت سے. ہاں تو حکومتیں اچھے کام بھی کرتی ہیں، حکومتوں سے غفلت بھی ہوتی ہے، لاپرواہی بھی ہوتی ہے. بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں اور جو بقایا ٹائم ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی اچھی کام کریں. کرنا چاہیے، ڈیوٹی ہے ان کی. لاسٹ کامنٹ. وہ بھائی نے جو بات کی کریم صاحب نے، ہاں. میں مشورہ تو وکیل ہوں، مفت کا کبھی نہیں دیتا، لیکن آج چلو بڑا وکیل بیٹھا ہے تو میں کچھ جسارت کر لیتا ہوں. اچھے کام نہ کریں خیر ہے، لیکن برے کام کرنا چھوڑ دیں. I leave the rest to you جی، آپ فیصلہ کریں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.